جوائنٹ فیملی میں جو لوگ آپ کا حق کھا رہے ہیں نا، آپ کا حق چھین رہے ہیں اور آپ کو علیحدہ بھی نہیں ہونے دے رہے، ان سے اپنا حق کیسے واپس لینا ہے آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گی اور میری ان باتوں کو نیگیٹو اور غلط مطلب نہیں لینا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو اس کو اس طریقے سے آپ حل کر سکتی ہیں۔ تو السلام علیکم مائی ٹو فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں۔ اچھا جی، آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی طرف۔ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میری روٹین کے کام اور ساتھ میں ہم بنائیں گے مزیدار قسم کی چکن کڑھائی بھی۔ اور ہر ویڈیو میں میں اپنی بیٹی کا کلپ اس لیے ایڈ کرتی ہوں کیونکہ میری بیٹی کی یادیں ہیں، یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے عبیر فاطمہ، چوتھے نمبر والی میری بیٹی ہے یہ، اور ایک بیٹا ہے میرا اور 3-4 بیٹیاں ہیں میری۔ اور جب سے یہ میری بیٹی ہوئی ہے میں نے اپنے آپ کو اس یوٹیوب چینل کے ذریعے مصروف کر لیا ہے، کیونکہ مجھے ابھی بھی اسی طریقے سے تنگ کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اور میں خود کو ڈپریشن اور ٹینشن سے بچانے کے لیے نا اپنی ایک چھوٹی سی دنیا میں نے یوٹیوب پر بنا لی ہے، جس سے میں بات چیت کر کے اور جن کو میں اپنی باتیں اس لیے شیئر کرتی ہوں تاکہ جس ٹینشن ڈپریشن میں میں رہ چکی ہوں یا اب رہ رہی ہوں اس میں آنے والی بچیاں نہ رہیں، اور دوسرا یہ کہ میری بیٹیوں کے لیے خوبصورت یادیں سیف ہو جائیں، کبھی زندگی میں نہ رہوں تو وہ اپنی ماں کی آواز یہاں پہ سن لیا کریں۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری چیز میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی میں علیحدگی کیسے اختیار کی میں نے۔ ان لڑکیوں کے لیے تو علیحدہ ہونا بڑا ہی آسان ہوتا ہے جن کے شوہر ان کی ہر بات مانتے اور سنتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اپنی بیویوں پر، لیکن جن کے شوہر جو ہے نا بظاہر تو لو میرج کرتے ہیں، جیسے کہ میرے شوہر نے لو میرج کی، پسند کی شادی کی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی ماں، اپنی بڑی بھابھی خاص طور پر میری جٹھانی کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ ہے کہ کبھی زندگی میں اس کی ان کے سے علیحدگی تو دور، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا بھی اپنی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں، ان کی شان میں، اور کبھی بھی اس نے میری کوئی بات نہیں مانی، اور خاص طور پہ علیحدہ ہونے والی بات اس وجہ سے بھی نہیں مانی کہ، اور علیحدہ ہونے کی کوئی ایسی اگر گھر میں سکون ہونا تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی لڑکی جو ہے جوائنٹ فیملی سے جان بوجھ کے اپنی جان نہیں چھڑوانا چاہ رہی تھی، وہ اپنے ذہنی سکون کی وجہ سے چاہتی ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں۔ اگر جوائنٹ فیملی میں سے ہر قسم کا ذہنی سکون دیا جائے نا، اور اس کی ہر خواہش کا احترام کیا جائے اور برابر رکھا جائے، کسی بھی بہو میں فرق نہ کیا جائے، تو کبھی بھی اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے علیحدہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو میرے ساتھ کیا کیا فرق کیے جاتے تھے میں نے اپنی باہر ویڈیو میں یہ آپ کے ساتھ اس بات کا بتایا ہوا ہے تقریباً، لیکن جو نئی آنے والی میری فیملی ہے میں ان کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ایک تو سب سے بڑا فرق یہ کیا جاتا تھا کہ مجھے اللہ پاک نے پہلے بیٹیاں دے دیں، اور میری جٹھانی کا پہلا بیٹا تھا، تو بیٹی اور بیٹے میں میری ساس سسر بہت زیادہ فرق کرتے تھے، کھانے پینے میں، یہاں تک کہ گوشت پکا ہے تو بوٹیاں بیٹے کو دینی ہے، اور شوربہ بیٹیوں کو دینا ہے، دودھ ہے تو اس میں پانی والا دودھ بیٹیوں کو دینا ہے، اور گاڑھا دودھ بیٹے کو دینا ہے، پیسے ہیں تو اس میں 150 بیٹے کو دینا ہے، اور بیٹیوں کو 10 روپے، بیٹا ہے تو اس کو کیک رس دینے ہیں، بیٹی ہیں تو ان کو صرف رس دینی ہے، مطلب اتنی باریکی میں جایا جاتا تھا، اور یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں الگ سے اپنی بیٹیوں کو اچھی خوراک بھی دوں، اچھی تعلیم بھی دوں، اور میری بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہیں۔ میں نے یہ فرق ختم کرنے کی خاطر اپنے ہسبینڈ کو بتاتی تھی، تو میرے ہسبینڈ میری خاطر لڑائی تو نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ، لیکن یہ ہوتا تھا خاموش ہو جاتے تھے اور اندر چھپا کے مجھے کچھ نہ کچھ لا دیتے تھے، رات کے وقت میں کھا لیتی تھی۔ پھر جب بچے ہوئے تو ان کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا کہ یا تو بچوں کو پیسے دے دینا کہ اسکول میں جا کے اپنی پسند کی چیز کھا لینا، یا بیٹیوں کو، اور یا پھر ان کے لیے چھپا کے کچھ لے آنا رات کے وقت اپنے روم میں انہیں کھلا دینا کہ کسی کو، ماں کو بھی نہ پتہ چلے، کہ ماں میری ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، عزت اور احترام میں۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی جو اگلی عادت تھی کہ راشن جتنا بھی لاتے تھے، سامان جتنا لاتے تھے، سارا میری جٹھانی کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے اور ساس کے ہاتھ میں، وہ لوگ خود ہی بیچ میں سے سارا کچھ چن لیتی تھیں، جو بیکار چیزیں ہوتی تھیں، مطلب خراب حصہ، اگر ایک آم کا ایک قطرہ سا بھی اس پہ داغ ہے نا تو وہ میرے لیے رکھ دیتے تھے، اور اگر زیادہ داغ ہے تو بھی میرے لیے رکھ دینا، لیکن جو صحیح والے ہوتے تھے وہ اپنے لیے رکھ لینا۔ اسی طرح جوس بنانا ہے، ملک شیک بنانا ہے، تو گاڑھا دودھ والا جوس جو ہے ملک شیک، وہ مرد حضرات کو دیا جانا، اور ساتھ میں ہمارے لیے کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ رمضان میں جب روزے ہوتے تھے، میں پریگننٹ ہوتی تھی، میں روزہ نہیں رکھتی تھی، تو مجھے رمضان میں پکوڑے بھی نہیں دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، باہر افطاری میں مجھے نہیں بیٹھنے کے لیے بلایا نہیں جاتا تھا، میں اندر ہوتی تھی، اور میں اس وجہ سے شرمندہ ہوتی تھی کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، تو کسی کو یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ اس کا روزہ اگر نہیں بھی ہے، یہ پریگننٹ ہے، تو اس کو اندر اس کی افطاری پہنچا دی جائے، کیونکہ میرے جسم کی کنڈیشن ایسی ہوتی تھی کہ مجھے سب کے سامنے بیٹھتے ہوئے شرم آتی تھی۔ تو
نہ مجھے نہیں دیا جاتا، لیکن میری جٹھانی کے روم میں اس تک پہنچا دی جاتی تھی، ہر چیز اس کو دے دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ باہر آ کے ساتھ بیٹھ بھی جاتی تھی تو اس کو کھلے دل سے دیا جاتا تھا۔ مجھے یہ چیزیں بہت تکلیف دیتی تھی، بہت میں اذیت میں تھی اس وقت کہ یہ فرق کیوں کرتے ہیں، صرف اس فرق کی وجہ سے۔ اور میں جب بھی اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی علیحدہ ہونا ہے، علیحدہ ہو جائیں گے، اپنے لیے کچھ سیو کر لیں، اپنی کچھ انکم کچھ پیسے الگ سے سیو کیا کریں، کچھ سیفٹی رکھیں، وہ میری کوئی بات نہیں مانتے تھے، کسی بات پہ عمل نہیں کرتے تھے، کہتے کہ جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے، میرے ہسبینڈ کا یقین بہت پکا ہے، بہت اچھا ہے اور بہت اچھی عادت ہے یہ، لیکن جو ہے نا تھوڑی بہت ہی سیونگ تو انسان کو رکھنی چاہیے جو مشکل میں اس میں کام آتی ہے۔ خیر میرے ہسبینڈ کا یہ کال تھا کہ جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا، یہ مت سوچا کرو، جو مل جائے وہ کھا کے سو جایا کرو، اور ایسا ہی پھر ہوتا رہا۔ اچھا پھر علیحدگی کیسے ہوئی؟ علیحدگی پتہ ہے کس طریقے سے ہوئی کہ میرے ہسبینڈ کی ہر عادت جو تھی نا کہ ہر چیز اپنی میری جٹھانی کو پکڑا دینی، اپنی بھابھی کو۔ تو جب میرے جیٹھ صاحب اس ٹائم ہوتے تھے بیرون ملک، تو ان کی سیونگ، ان کے جو پیسے ہوتے تھے وہ بچتے تھے کہ اسے گھر بنانا ہے، جس گھر میں ہم لوگ اب رہ رہے ہیں نا، یہ گھر میرے جیٹھ نے بنایا تھا اور جیٹھ کی کمائی سے بنا تھا، لیکن جو میرے ہسبینڈ کی گوشت کی کمائی تھی نا، بہت ماشاءاللہ اس ٹائم اچھا کاروبار چل رہا تھا، اس میں سے میرے ہسبینڈ نے میری جٹھانی کے جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں نا، ان کی ڈیلیوری سے لے کر ان کی تعلیم تک خرچہ میرے ہسبینڈ کا تھا۔ مطلب جو 8 سے 10 سال تک ہم لوگ، ایک چولہا ہمارا ایک رہا ہے 10 سال تک، لیکن باقی کے یہ جو 10 سال ہے نا، اس میں صرف میرا چولہا الگ کیا گیا ہے، باقی میرے ہسبینڈ فل سپورٹ کر رہے ہیں، انہیں سب کچھ دے رہے ہیں، ان سے لے لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اب ہماری گاڑی ہے، نام ہمارا ہے، میرے ہسبینڈ ایک دن گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے لاتے ہیں، دوسرے دن ان کے بھائی اٹھا کے لے جاتے ہیں، بڑا یا جٹھانی میری کہیں چلی جاتی ہے یا دیورانی آئی ہوئی ہے وہ لے جاتے ہیں گاڑی کو، اور وہ لوگ اس میں نیا پیٹرول بھی نہیں ڈلواتے، اب اتنا مہنگا پیٹرول ہے، اگلے دن ہی میرے ہسبینڈ 6000 کا ڈلوا کے لائے ہیں، اور اس سے اگلے دن میری دیورانی جٹھانی دونوں لے کے کہیں گھومنے کے لیے چلی گئیں، اور انہوں نے اس میں پیٹرول بھی نہیں ڈلوایا، اور اس بات پہ پھر میری بحث ہوئی اپنے ہسبینڈ سے کہ آپ کو نا اپنے گھر میں بچت آتی ہے، لیکن باہر آپ کی ان کے ساتھ آپ کی کوئی بچت نہیں ہے، حالانکہ وہ ہماری کسی سلسلے میں بھی مدد نہیں کر رہے، اور پھر بھی آپ ایسے ہو نا، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ بندہ پتہ نہیں کیا عادت ہے اس کی، کیا آپ کے شوہروں کی بھی عادت ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس پہ۔ خیر ابھی شکر کیا ہے کہ چلو چولہا تو الگ ہوا ہے نا۔ اچھا اب چولہا کیسے الگ ہوا ہمارا، اس کی کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جب میری جیٹھ بیرون ملک سے گھر آ گئے نا، واپس آ گئے، تو وہ اپنے لیے وہ لے کے آتے تھے کچھ دن، جب وہ آئے نا تو میرے ہسبینڈ نے پھل وغیرہ اور گھر کی چیزیں لانا چھوڑ دی، اور کہا کہ اب وہ آئے ہوئے بڑا تو وہ لائے گا، جب وہ لے کے آتے تھے نا تو وہ لاتے ہی اپنی بیوی کے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے، اور ان کی بیوی اپنے فریج میں رکھ دیتی تھی، اور جب دن کے وقت میرے ہسبینڈ آ کے مانگتے تھے نا کوئی چیز دکان سے واپس آتے، تو اس ٹائم تک تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو خود کھانا وغیرہ دینا ہوتا تھا، تو کھانا دیتے وقت جب وہ کھانا کھانے لگتے تھے تو میری جٹھانی جو ہے اپنے روم میں سے جلدی سے صرف میرے دیور کے لیے پھل کاٹ کے لے آتی تھی، اور میرے ہسبینڈ کے لیے نا، اور اسے آ کے پکڑا دیتی تھی، اور میں دیکھتی رہ جاتی تھی نا، تو جب بچیاں آگے ہوتی تھی کھانے کے لیے تو میں نے پیچھے کر دیتی تھی، تو میرے ہسبینڈ کہتے کیوں پیچھے کیوں کر رہی ہو، تو میں انہوں نے پہلے کھایا نہیں تو پھر میں ان کو بتا دیتی تھی کہ مجھے تو یہ چیز دکھائی بھی نہیں گئی، یہ صرف آپ کے لیے لائی جاتی ہے، اور یہ صرف آپ ہی نے کھانی ہے، ہمارے لیے تو یہاں اس کے شوہر کی کمائی میں سے کچھ نہیں ہے۔ تو اس پر بھی میرے شوہر کو یقین نہیں آتا تھا، لیکن مجھے یہ کہتے تھے کہ تم جو ہے نا خود جا کے لے لیا کرو نا، تمہیں کسی نے منع کیا ہوا ہے، تم خود جو نخرے کرتی ہو، خود نہیں اٹھا کے لاتی۔ اچھا مجھے ان کی یہ بات بڑی بری لگی، میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں جا کے خود لے لیا کروں گی، پھر ایسے۔ اچھا پھر میرے جیٹھ نا بسکٹ اور کیک رس کی بڑی ڈش لے کے آیا، انہوں نے اپنے روم میں رکھ دی، اپنے کمرے میں رکھ دی، صبح ناشتے کا ٹائم آیا، میں چلی گئی ان کے کمرے میں، جا کے میں نے نا پلیٹ اٹھا لیا اور بھر کے وہاں سے میں نے مانگے، میں نے کہا کہاں رکھے ہیں کیک، تو کہتی ہے وہ ادھر ہے، میں نے کہا نہیں ادھر نہیں ہے، بچوں نے ناشتہ کرنے، کیک نکالو، مجھے تو اندر کون رکھتا ہے کیک نا۔ تو جب میں نے یہ بات غصے سے کی نا، تو فوراً سے میری جٹھانی سمجھ گئی کہ یہ تو ہوشیار ہوتی جا رہی ہے، اب یہ تو خود آ کے ہاتھ چلائے گی اور اٹھا لے گی، لے جائے گی، کنجوس مزاج بڑی ہے وہ۔ اچھا اس نے نا وہیں پہ خود مجھے نکال کے پلیٹ میں نا 3 سے 4 دانے دیے نا رکھے، تو میں نے کہا یہ تو بچے 3 ہیں اور آپ نے 3 سے 4 رکھے ہیں، اب میں سب کو ایک ایک دوں یا آدھا آدھا دوں نا، تو میں لے کے ادھر آ گئی، آ کے میں نے اپنے ہسبینڈ کو دکھایا، میں نے کہا یہ آپ کی بڑی بھابھی صاحبہ نے مجھے کیک دیے ہیں، میں خود نکالنے لگی تھی لیکن اس نے پلیٹ چھین لی اور خود ڈال کے دیے مجھے، تو اس نے شام کا پھر میرے ہسبینڈ نے کہا دوبارہ پلیٹ لے کے جاؤ، اسے کو اور ڈال کے دے، تو میں دوبارہ لے کے گئی پلیٹ، میں نے کہا یہ تو کم ہے، ہمارے دیور صاحب کہہ رہے ہیں یہ مجھے بھی کھانے اور ڈال کے دو، تو یا پھر میں خود لے لیتی ہوں، تو کہتی ہے نہیں میں خود دوں گی، اس نے خود دیے۔ اسی طرح پھر اس کے ہسبینڈ جب پھل فروٹ لے کے آئے تبھی میں اسی طرح پہنچ گئی
کیونکہ میرے ہسبینڈ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ خود ایسی ہے، یہ خود نہیں لیتی، یہ خود آگے ہاتھ نہیں بڑھاتی. تو میں نے کہا میں بڑھاؤں گی ہاتھ، میں اب ہمت کروں گی. جب میں دوبارہ گئی ہوں لینے کے لیے فروٹ وغیرہ میں اٹھانے کے لیے جاتی تو اس پہ بھی اس کے دل کو اندر سے نا کھچاؤ لگتا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہوشیار ہوتی جا رہی ہے، خود اس نے لینا شروع کر دیا. اسی طرح پھر وہ جو بھی چیز لاتے تھے نا تو میں جھپٹ کے خود پہنچ جاتی تھی کہ میں نے تو لینی ہے جی، میں لینے آئی ہوں. کیوں، میرے ہسبینڈ کی جب چیزیں ساری آپ لوگ سنبھال سکتے ہو تو میرا بھی حق بنتا ہے نا. تو جب میں لینے جاتی تھی تو میری جٹھانی کے تو اندر دل کے اندر کچھ ہونے لگتا تھا. وہ پھر اپنے شوہر کو کہتی تھی کہ اس کے تو اتنے خرچے ہیں، یہ تو اتنا کھاتی ہے، یہ تو بچوں کو اتنا کھلاتی ہے. اتنا وہ چیزیں ان کو بھول گئی جو میرے ہسبینڈ لے کے دے رہے تھے نا. تو ان کے کان بھرنے لگ پڑی. اور خیر سے میرے جیٹھ صاحب بھی بڑے ہی کنجوس مزاج کے. اچھا انہیں یہ چیزیں فیل ہوئی، برا لگا تو انہوں نے خود میرے ہسبینڈ کو بلا کے کہا کہ ایسا کرو اپنی بیوی کو یہ ساری چیزیں علیحدہ سے لا کے دے دیا کرو، میں تو اتنا نہیں بوجھ اٹھا سکتا کہ میں اب اتنی زیادہ چیزیں ایک دن میں اتنی ٹریں ختم ہونے لگی ہیں. تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں تو 8 سالوں سے یہ سب کچھ پورا کر رہا ہوں، آپ ایک دن میں گھبرا گئے. اچھا اس کے بعد بھی ہم لوگ اکٹھے رہے ہیں، لیکن اصل جو وجہ میں نے خود چولہا کس طریقے سے الگ کیا ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن آپ کو میں نے جو یہ مین بات میں نے بتائی ہے نا وہ یہ بتائی ہے کہ ہم لڑکیاں زیادہ تر کیا کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کا دیا ہوا، کیونکہ اپنے شوہر پہ حکومت نہیں ہوتی، ظاہر ہے وہ ان کے کنٹرول میں آیا ہوا ہوتا ہے تو کھلے دل سے دیتی رہتی ہیں. لیکن یہ چیز آپ میری طرح اپوزٹ کر کے دیکھیے گا نا، وہ خود آپ کو کہیں گی کہ لے بندیے علیحدہ ہو جا، تیرے خرچے بہت زیادہ ہیں، دیکھ لینا. ایسا ہوتا ہے. مجھے جب یہ چیز سمجھ آئی نا تو بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن آپ کو شروع میں ہی بتا رہی ہوں کہ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے نا آپ کے بچوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، آپ کے بچوں کا حق کھایا جا رہا ہے، آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے، وہاں پہ یہ عمل ضرور کریں. اچھا پھر جب مجھے پتہ چلا نا کہ یہ لوگ میری باتوں کو، میرے کاموں کو الٹ بنا کے میرے ہسبینڈ کے سامنے پیش کرتی ہیں اور میرے ہسبینڈ کو کہتی ہیں کہ یہ نا خود علیحدہ ہونا چاہتی ہے، یہ سکون سے رہنا نہیں چاہتی، یہ خود ایسی ہے، ہم تو سب کچھ رکھ دیتے ہیں، یہ خود آتی نہیں ہے، یہ خود اٹھاتی نہیں ہے، خود لیتی نہیں ہے، یہ خود نخرے کرتی ہے، اس کو پسند نہیں ہے، یہ غصے میں رہتی ہے ہر وقت، اس کو خود ہم سے مسئلے ہیں. یہ باتیں میرے ہسبینڈ کو اپوزٹ کر کے اس طریقے سے بتائی جاتی تھی. اور مجھے اس طریقے سے گھر میں ٹریٹ کیا جاتا تھا کہ ہر چیز نا پہلے ہی الگ کر کے رکھ دینی ہے، اور جب میں لینے کے لیے جاؤں تو مجھے حقارت، لینے کے لیے تو میں نہیں جاتی تھی تب، جب وہ الگ کر کے رکھ دیتی تھی تو میں منہ پھلا کے بیٹھ جاتی تھی. تو یہ غلطی نہیں کرنی. جب آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ یہ کام اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو کچھ لا رہے ہیں وہ لے رہے ہیں، لیکن آپ کو الگ سے پہلے ہی ایک پورشن، ایک حصہ دے دیا گیا ہے، وہ لوگ خود ہر چیز چھین چپٹ رہی ہیں آپ سے، تو وہاں پہ عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لیں. اور یہ کام آپ نے شوہر کی غیر موجودگی میں نہیں کرنے. جب آپ کے ہسبینڈ ساتھ ہیں، سامنے ہیں، ان کے سامنے آپ جا کے اپنا حق جتائیں، ان کی چیزوں پہ جتائیں. ان کی آپ کھانے پینے میں جو چیز ان کے شوہر لائے ہیں اپنے شوہر کے سامنے ان کے پاس جائیں، لے کے آئیں. کھانے پینے کی چیزوں میں خود ہاتھ بڑھائیں. بالکل بھی یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اصل میں جوائنٹ فیملی میں مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ پھل فروٹ آ گئے، وہ بھی ایک بہو لے گئی، دوسری کے لیے نہیں بچا، خرچہ دونوں کا برابر چل رہا ہے. یہاں پہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے، اور وہ میرے جیسی عورتوں کے ساتھ ہی زیادہ بنتا ہے، کیونکہ ہم لوگ خود تو بیٹھ جاتی ہیں، شرافت دکھا رہی ہوتی ہیں. تو آج کل کا دور شرافت کا نہیں ہے کہ آپ شریف بن کے اور اپنے بچوں کو حق دیتی رہیں اور دوسرے کو یہ امید رکھیں گی کہ شاید خود بخود ہمیں مل جائے گا. نہیں، خود بخود کچھ بھی نہیں ملتا. اچھا ایک یہ کام ہوا تھا. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی سامان آتا تھا نا گھر میں، جیسے فریج آیا، میری جٹھانی نے اپنے روم میں رکھ لیا. اب ان کے کمرے میں تھا، ہمارے پاس نہیں تھا. میں اپنے ہسبینڈ کو میں نے کہا کہ ہم بھی اپنا الگ سے فریج لے لیں. تو میرے ہسبینڈ کو یہ بتایا گیا کہ یہ کسی چیز کو اپنا سمجھتی ہی نہیں ہے. تو میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہمارا ہی ہے نا، تم اس کو کسی بھی چیز کو اپنا سمجھتی جو نہیں ہو. اچھا میں اس پہ خاموش ہو گئی. میں نے کہا میں اپنا کیسے سمجھوں، کیا کروں. اس پہ پھر میں نے یہی طریقہ دوبارہ آزمایا کہ میں جو چیز ہوتی تھی نا اپنی جٹھانی کے فریج میں رکھنے بھی جانے لگی اور نکالنے بھی جانے لگی. اب دن کے وقت مجھے 5 سے 6 بار بچوں کا فیڈر بنانا ہوتا تھا، دودھ بھی نکالنا ہے، دودھ باہر بھی رکھنا ہے لے کے، اور دودھ بچوں کو پلانا ہوتا تھا، فریج میں رکھنا ہوتا تھا. وہ میں جب بھی جاتی تھی نا اس کے فریج میں رکھنے کے لیے دودھ اور نکالنے کے لیے جاتی تھی، تو کھانے پینے کی جو چیز اپنے بچوں کے لیے لیتی تھی وہ بھی رکھتی تھی فریج میں، نکالنے بھی جاتی تھی. تو میری جٹھانی جو ہے وہ غصے میں ہو جاتی تھی. اس کو اس بات کا ہوتا تھا کہ ہائی میری فریج خراب ہو جائے گی، یہ بار بار آتی ہے اور بار بار اس کو کھولتی ہے.
اب استعمال کی چیز تھی، مجھے تو استعمال کرنا تھا، لیکن جب میں اپنے روم میں پانی میں رکھتی تھی تو میرے ہسبینڈ کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں جایا کروں گی، نکال کے لے آیا کروں گی. میں نے جب 1-2 بار اس طرح کیا دن کے وقت، سالن جب میرے ہسبینڈ کہیں کام پہ جاتے تھے نا، رات کو لیٹ لوٹتے تھے، دن کو یا رات کو، تو سالن بھی ان کے فریج میں ہوتا تھا اور وہاں سے مجھے لانا ہوتا تھا. یہ دوسرے گھر کی بات ہے، اسی گھر کے اگلے دوسرے پورشن کی بات ہے، جو اب ایک سائڈ یہ میری ہے نا، دوسری سائڈ ان کی ہے. اچھا، وہاں پہ پھر رات کے وقت میری بیٹی اٹھتی تھی تو اس دودھ پینے کے لیے، تو میں ان کے پورشن میں آدھی رات کو جاتی تھی، ان کا دروازہ کھولتی اور وہاں سے پھر میں فریج میں سے، ظاہر ہے مجھے تو گرمیاں، اتنی شدید گرمیاں ہوتی ہیں تو دودھ میں ایسے باہر رکھتی تھی، بالٹی میں خراب ہو جاتا تھا، میں وہاں سے اٹھا کے لاتی تھی. ایک دن کیا ہوا کہ شام کے وقت نا، جب میں گئی ہوں تو میری جٹھانی جو ہے وہ میرے جیٹھ کو بتا رہی تھی کہ یہ بار بار آتی ہے، فریج کھولتی ہے اور فریج خراب ہو جائے گی، تو جو ہے نا اس نے تو تنگ کیا ہوا ہے. تو میرے جیٹھ آگے سے میری جٹھانی کو کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ فریج کو نا لاک لگا دیں، چابی اپنے پاس چھپا لیں اور کہنا کہ تمہارا جیٹھ جو ہے چابیاں فریج کی اپنے ساتھ دکان پہ لے گیا. اچھا، یہ جب اس نے بات کی میں سن رہی تھی اور میں نے آ کے اپنے ہسبینڈ کو بتائی. میرے ہسبینڈ نے اس بات پہ یقین نہیں کیا، کہا کہ نہیں، یہ یقیناً جھوٹ بول رہی ہوگی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یقین نہ کریں. اگلے دن جب میں گئی ہوں نا، میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ نے خاموش ہو کے پیچھے آنا ہے اور سننا ہے. اور جب میں دوبارہ گئی ہوں تو میں فریج میں سے لینے لگی ہوں تو فریج اسی طرح پھر بند ملی مجھے. تو میں نے کہا فریج کیوں، چابی کہاں ہے لاکر کی، فریج کی نا؟ تو کہتی ہے کہ یہ جو تمہارے جیٹھ ساتھ لے گئے ہیں چابیاں آج، تو کہتے ہیں بار بار کھولتی ہے تو فریج خراب ہو جاتی ہے، ایسا کرو وہیں پہ پرات میں پانی ڈال کے دودھ رکھ لیا کرو اور سالن بھی نا